بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آر لا لیکچر سیریز. آپ دیکھ رہے ہیں جواد ایس پروڈکشن اور لا لیکچر سیریز کا یہ ہمارا انٹروڈکشن کا لیکچر ہے. آج کے لیکچر کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 کا پیپر 3 نیمڈ پولیٹیکل سائنس 1. اس میں اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے کورس کنٹینٹ بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کا جو پیپر ہے پولیٹیکل سائنس کا، اس کا پیٹرن کیا ہوگا، پیپر میں کیا کچھ آتا ہے، اور اس کا جو آپ کی یونیورسٹی ہے اس نے آپ کے لیے کون سا کنٹینٹ رکھا ہے، کیا آپ نے پڑھنا ہے، تاکہ آپ 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 کا جو پیپر ہے اس کو آسانی سے پاس کر سکیں. سب سے پہلے پیپر 100 مارکس کا ہوگا، ایک 100 نمبر کا پیپر ہوگا جس میں آپ کی 20 نمبر کی آبجیکٹیو ہے جو کہ MCQs کی شکل میں آتی ہے، ملٹیپل چوائس کوسچنز کی شکل میں. دوسرا آپ کا 80 مارکس کا سبجیکٹیو ہے. 80 مارکس کے سبجیکٹیو میں 20 مارکس کا ایک کوسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا اور 4 کوسچن لکھنے ہوں گے آپ نے 20 نمبر کے. پیپر میں 7 کوسچنز آئیں گے، چوائس ہوگی، 3 سکپ کر سکتے ہیں اور 4 لکھنے ہیں. پیپر کے پاسنگ مارکس 40 ہیں اور ایگریگیٹ کے لیے پاس کرنے کے لیے آپ کو 45 نمبر چاہیے. اب میں آپ کو اس کی کنٹینٹ کی سمری کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے پولیٹیکل سائنس میں کون کون سے ٹاپکس ہیں جو کہ اپنے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے کور کرنے ہیں. سب سے پہلی بات کہ FSC تک ہماری ٹیکسٹ بک ہوتی ہیں. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہمیں کتابیں دیتا ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں، اسی سے پیپر آتے ہیں. لیکن جب ہم اپنی گریجویشن کی طرف جاتے ہیں، جس کو عرف عام میں BA کہا جاتا ہے یا BSc کہتے ہیں، اور لا بھی اب چونکہ 5 ایئر پروگرام ہے تو اسی چیز کے پہلے 2 سال ہیں وہ گریجویشن کے پرسپیکٹیو میں گنے جاتے ہیں. تو اس میں جو گریجویشن ہوتا ہے اس میں کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی کہ آپ کوئی ٹیکسٹ بک پکڑ لیں اسی سے تیاری کرتے رہیں. آپ کو مارکیٹ سے گائیڈ بک ملتی ہیں اور وہ جو گائیڈ بکس ہوتی ہیں وہ بیسیکلی کاپی پیسٹ کی شکل میں ہمیں دے دی جاتی ہیں. انٹرنیٹ سے لے کر ڈیفرنٹ بک سے لے کر کاپی پیسٹ کی اور چھاپ کر ہمیں پکڑا دی. تو اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا جو ہمارا پیپر ہے وہ اس میں سے آ رہا ہے، ہم A کمپنی کے لیں، B کمپنی کے لیں، C آتھر کے لیں، کس کی گائیڈ بک لیں. تو گائیڈ بک والے نے تو بیچنی ہے، چاہے وہ آپ کو جس طرح سے بھی بیچے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے پاس ایک کنٹینٹ رکھنا ہے جو کہ ہم آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں، اور ان کنٹینٹ سے ریلیٹڈ آپ انٹرنیٹ ہمارے لا لیکچر سے لے سکتے ہیں یا کسی بھی سورس سے. آپ اسی پرسپیکٹیو سے تیاری کریں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی پیپر کو تیار کرنے کے لیے. تو اسٹوڈنٹس کی آسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ سے کنٹینٹ ڈسکس کر رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کا، پولیٹیکل سائنس 1 پیپر 3 LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1. تو کنٹینٹ پہلا ہے انٹروڈکشن. کچھ اس کی میجر کیٹیگریز ہیں اور جو میجر کیٹیگریز ہیں وہ 14 ہیں. ان 14 کیٹیگریز کی جو ہیں فردر سب کیٹیگریز ہیں. تو پہلے میں آپ کو 14 میجر کیٹیگریز بتا دیتی ہوں. 1 انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس. 2 پر ہے سبجیکٹ میٹر آف پولیٹیکل سائنس. 3 اسٹیٹ، ریاست کیا ہوگی. 4 اینڈز اینڈ فنکشن آف اسٹیٹ، ریاست میں کون سے کام کرنے ہیں. 5 سوورینٹی، خود مختاری کا کیا کانسیپٹ ہے. لا، قانون کس کو کہتے ہیں. فارم آف گورنمنٹ، حکومت کس شکل کی ہوتی ہے. یونیٹری اینڈ فیڈرل کریکٹرسٹکس، کیا ریاست یونیٹری ہے یا وفاقی طرز کی ہے. لائبرٹی، آزادی. نمبر 10 پر ہے گورنمنٹ، ایگزیکٹو، لیجسلیٹو، جوڈیشری، کریکٹرسٹکس اینڈ فنکشن. سب سے اہم پورشن ہے کسی بھی ریاست کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی ریاست کو پرکھنے کے لیے کہ وہ ریاست کی حکومت کیسی ہے، اس ریاست کی انتظامیہ کیسی ہے، اس ریاست کا لیجسلیچر کیسا ہے، وہاں کی عدلیہ کس طرح سے چل رہی ہے، فنکشنز کیا کر رہی ہیں اور اس کی خوبیاں کیا ہیں. نمبر 11 الیکشن اینڈ الیکٹوریٹ. ریاست ہوگی تو ریاست میں الیکشن بھی ہوگا، الیکٹوریٹ بھی ہوگا. نمبر 12 پبلک اوپینین. نمبر 13 پریشر گروپ. 14 پر ہے پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی جماعتیں وغیرہ. اس طرح سے یہ ہماری 4 میجر کیٹیگریز ہیں. ان کیٹیگریز کو فردر ڈیوائڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو پولیٹیکل سائنس کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہوں گی
کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے. پولیٹیکل سائنس از بیسیکلی دی اسٹڈی آف دی پولیٹکس ان اے اسٹیٹ. کہ ریاست میں جو سیاست ہے وہ کیا ہے, وہ کس طرح سے ہوتی ہے. ہمارا انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ اسٹیٹ سے کیا مراد ہوگا. انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ اسٹیٹ سے مراد ہوگا کہ کوئی بھی ایک زمین کا خطہ ہے, ٹیریٹری ہے, اس میں کوئی آبادی رہتی ہے, پاپولیشن ہے, اور اس پاپولیشن پر ایک حکومت ہے, گورنمنٹ ہے, اور وہ گورنمنٹ خود مختار ہے, سوورن ہے. ان 4 چیزوں سے مل کر کوئی ریاست بنتی ہے. نمبر 1 ٹیریٹری, نمبر 2 پاپولیشن, نمبر 3 گورنمنٹ, اینڈ نمبر 4 سوورینٹی. اور ہمارا جو پولیٹیکل سائنس ہے, ہم اس میں اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ریاست ہے, اسٹیٹ ہے, کہ اسٹیٹ میں سیاست کیسے ہوگی, اسٹیٹ کی حکومت کیسے ہوگی, اسٹیٹ کس طرح سے فنکشن کرے گی. کوئی بھی ریاست ہوتی ہے اس کے 3 اہم پلر ہوتے ہیں, 3 اہم آرگن ہوتے ہیں, 3 اہم ایسینشلز ہوتے ہیں. 1 از دی لیجسلیچر, قانون ساز کسی ریاست میں سب سے اہم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے قانون بنانا ہے اور آگے لوگوں کو دینا ہے. نمبر 2 پر ہوتی ہے ایگزیکٹو, انتظامیہ. انتظامیہ نے کیا کرنا ہے, اس کے بنائے گئے قانون پر عمل درآمد کروانا ہے. اینڈ نمبر 3 پر جوڈیشری, عدلیہ. عدلیہ نے کیا کردار ادا کرنا ہے. عدلیہ نے ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کی جو بنائے گئے قانون ہیں اور اس پر عمل درآمد کرواتے ہوئے اگر کسی کا کوئی رائٹ انفرنج ہو جاتا ہے یا کسی کے رائٹ میں کوئی کمی خامی ہو جاتی ہے تو عدلیہ نے ان کو ازالے دینے ہیں, ان کو ریڈریس کرنا ہے. یہ ہمارے پولیٹیکل سائنس کے بیسک کانسیپٹس ہیں کہ کسی بھی ریاست میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارا جو پہلی کیٹیگری ہے کنٹینٹ کی سمری کی, دیٹ از دی انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس. پولیٹیکل سائنس کیا ہے. پولیٹیکل سائنس کو آپ نے اپنے پیپر میں انٹروڈیوس کروانا ہے. آپ کو سمجھنا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کیوں الگ ڈائمینشن بنا. پہلے پولیٹیکل سائنس الگ ڈائمینشن نہیں تھا, الگ سے اس کو اسٹڈی نہیں کیا جاتا تھا. بعد میں تو اس کو سائنس کا کانسیپٹ دیا گیا کہ یہ بھی سوشل سائنس ہے, جیسے سوشیالوجی سوشل سائنس ہے, سائیکالوجی اکنامکس. اسی طرح سے پولیٹیکل سائنس تو ہے ہی سوشل سائنس, پیور یعنی کہ سوسائٹی کی سائنس ہے. اس میں کہ جو ہماری فردر سب کیٹیگریز ہے, اسکوپ, امپورٹنس اینڈ یوٹیلیٹی, میتھڈ آف اسٹڈی, اپروچز ٹو اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس. کہ آپ جو پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں, آپ جو اس کی ریسرچ کر رہے ہیں, وہ آپ کی بیہیویئرل اپروچ ہے, وہ آپ کی انالیٹیکل اپروچ ہے. آپ کون سا میتھڈ استعمال کر کے کسی بھی معاشرے کی جو سیاست ہے اس کو سمجھ رہے ہیں. اس میں آپ نے اس کی امپورٹنس اینڈ یوٹیلیٹی بتانی ہے کہ پولیٹیکل سائنس کیوں اہم ہے, کسی معاشرے میں اس کو کیوں رکھا جاتا ہے, کیوں پڑھا جاتا ہے. پولیٹیکل سائنس کسی بھی معاشرے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کو پولیٹیکل سائنس کی نو ہو جائے, آپ کو اس کا تھوڑا بہت سمجھ آ جائے, تو آپ اپنے معاشرے کی, اپنے پاکستان کی سیاست کو سمجھنے میں کافی سمجھدار ہو جائیں گے کہ جتنا بھی ہمارا معاشرہ ہے اس میں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ کیا کردار ادا کرتی ہے. ہم انسان, ہم جو انڈیویجول ہیں, ہم جو اس ریاست کے رہنے والے ہیں, ہمارا کیا سٹیٹس ہے, ہمیں کیا ڈیلیور کیا جاتا ہے, اور معاشرے میں سیاست کا مقصد کیا ہوتا ہے, اور جمہوریت کس کو کہتے ہیں, اور وہ پاکستان میں کس طرح سے لاگو ہے, کیسی چل رہی ہے. یہ سارے جو ٹاپکس ہیں, یہ جو سارے ایشوز ہیں, وہ سمجھنے میں ہمیں کون مدد کرتا ہے؟ پولیٹیکل سائنس. نیکسٹ جو میجر کیٹیگری ہے وہ ہے سبجیکٹ میٹر آف پولیٹیکل سائنس. پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو انٹرنیشنل لا کے تحت ریاست کی ڈیفینیشن بتائی ہے, پولیٹیکل سائنس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ ریاست ہے, وہ اسٹیٹ ہے. کہ اسٹیٹ ہوگی تو اس میں سیاست ہوگی, اگر ریاست کی ہی باقی نہ رہے تو پھر سیاست کس پر کی جا سکتی ہے. سبجیکٹ میٹر آف پولیٹیکل سائنس. پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ میٹر اسٹیٹ ہے, حکومت ہے. حکومت کس پر ہوتی ہے؟ انسانوں پر ہوتی ہے. انسان سے کیا بنتا ہے؟ معاشرہ بنتا ہے. معاشرہ ہوگا, اس میں سیاست ہوگی تو سیاستدان ہوں گے, سیاستدان ہوں گے تو حکومت ہوگی. دیٹ از دی سبجیکٹ میٹر آف پولیٹیکل سائنس. ریلیشن ود ادر سوشل سائنسز. ہمارا جو LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 ہے, اس میں ہمارے پاس 3 سوشل سائنسز ہیں, لا, پولیٹیکل سائنس اینڈ سوشیالوجی. ہم نے ان تینوں کا ادر سوشل سائنسز کے ساتھ ریلیشن بتانا ہے. اگر ہم سوشیالوجی کا کر رہے ہوں گے تو ہمیں اس کا پولیٹیکل سائنس, لا, فلاسفی, ہسٹری, اکنامکس, ان سب کے ساتھ بتانا ہوگا. سیم اگر ہم نے پولیٹیکل سائنس کا ریلیشن بتانا ہے تو ہمیں اس کو لا, سوشیالوجی, فلاسفی, سائیکالوجی, اکنامکس, سب کے ساتھ اس کا ریلیشن بتانا ہے. سوشل سائنسز کے ساتھ بتانا ہے. ماڈرن ٹرینڈ اینڈ سوشل اسکولز آف تھاٹ. ماڈرن ٹرینڈ اینڈ اسکول آف تھاٹ سے کیا مراد ہے؟ ہمیں ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ اور
اسلامک پولیٹیکل تھاٹ، یعنی کہ ہمیں علامہ اقبال کی فلاسفی بتانی ہے کہ بھئی ان کا جو کانسیپٹ ہے خودی کا وہ کیا کہتا ہے. ہمیں اس میں جو ہے مختلف تھاٹس بتانی ہیں، جیسے میکاولی کی کیا سوچ تھی، اس کا کیا خیال تھا، اس نے کون سی تھیوری پیش کی تھی. امال دورکہائم کی کیا تھیوری ہے، یہ امال دورکہائم سکپ کر دیجیے گا، یہ سوشیالوجی کا پورشن میں آتا ہے. میکاولی کی تھیوری کو ڈسکس کرنا ہے ہم نے، اس میں ہوبس اور تھامس ہوبس کی فلاسفی کو ڈسکس کرنا ہے. اس کے علاوہ ہیگل کا ماڈل ڈسکس کرنا ہے، اور بھی بہت سارے ارسطوٹل، پلیٹو، سیکریٹس، یہ جو گریک فلاسفر تھے ان کی کیا تھیوریز تھی، یہ سب دیکھنی ہے. اور مسلم میں قائد اعظم ہو گیا، شاہ ولی اللہ ہو گئے، علامہ اقبال ہو گیا، ان کے کیا سیاسی نظریات تھے، ان کی کیا تھاٹس تھی، ان کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد سسٹم اپروچ، ہمیں مختلف اپروچز کے تحت پولیٹیکل سائنس کو پڑھنا ہوتا ہے. ہم اپنی مرضی سے پولیٹیکل سائنس کو نہیں پڑھ سکتے. ہم اس میں بیہیویئرل اپروچ لگاتے ہیں، ہسٹوریکل اپروچ لگاتے ہیں، کریٹیکل اپروچ لگاتے ہیں، تنقیدی جائزے لیتے ہیں. مختلف اپروچز ہوتی ہیں، جس میں سب سے اہم انہوں نے ڈسکس کی ہوئی بیہیویئرل اپروچ کو ڈسکس کرنا ہے. تو یہ اس کا نمبر 2 کنٹینٹ ہو گئے. پہلا انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس، نمبر 2 سبجیکٹ میٹر آف پولیٹیکل سائنس، نمبر 3 موسٹ امپورٹنٹ اسٹیٹ، ریاست کیا ہوتی ہے، ریاست کی ڈیفینیشن، ریاست کے اسینشیل ایلیمنٹس، اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، ریاست کیا ہوتی ہے، حکومت کیا ہوتی ہے. اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا عمران خان سے ریاست مدینہ کا کانسیپٹ، ریاست مدینہ کی طرز پر مجھے پاکستان کو بنانا ہے. تو ریاست مدینہ کیا ہے، اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہے، جہاں پر کسی کا بھی جو قانون ہے وہ سب کے لیے یکساں ہوگا، کسی کی حق ترفی نہیں ہوگی، سب کو اس کے برابر کے حقوق حاصل ہوں گے. اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی، معاشرہ اور ریاست آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے سے منسلک ہیں. اسٹیٹ اینڈ ایسوسیشن، معاشرہ اور جو مختلف ایسوسیشنز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پریشر گروپ ہیں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. اسٹیٹ کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹیٹ کی ڈیفینیشن بہت اہم ہے کہ ریاست کس کو کہتے ہیں، ریاست سے مراد کیا ہوتا ہے. ریاست سے مراد زمین کا ایسا خطہ، زمین کا کوئی بھی ایسا حصہ جس پر لوگ رہتے ہوں، ان لوگوں پر ایک حکومت، اور وہ حکومت خود مختار ہو، اور وہ جو ریاست ہو وہ دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات بھی بنا سکتے ہو. دیٹ از کالڈ اسٹیٹ. اسٹیٹ کے 4 اسینشیل ہوتے ہیں، 4 ایلیمنٹ ہوتے ہیں: ٹیریٹوری، پاپولیشن، سوورینٹی اینڈ گورنمنٹ. اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ کا پھر آگے فردر کیٹیگریز ہے. اس طرح سے ہمارا تیسرا جو میجر کیٹیگری ہے وہ مکمل ہوئی. 4 ہے اینڈز اینڈ فنکشن آف اسٹیٹ. ریاست کا اختتام کیا ہے، ریاست کس لیے بنائی جاتی ہے، اور ریاست میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے. ریاست کیا ہے، ریاست از این انٹرنیشنل پرسن، یہ پولیٹیکل انٹائٹی ہے، یہ پرسن ہے، یعنی کہ اس کے رائٹس بھی ہیں، اس کی ڈیوٹیز بھی ہیں، اور اس کے رائٹس کس کی طرف ہیں. ڈائیورجنٹ ویوز، مختلف ویوز ہیں، مختلف کانسیپٹ ہے. آئیڈیالزم، کہ ایک جو ریاست ہے وہ آئیڈیالزم پر ہونی بیس کرنی چاہیے، آئیڈیل ریاست ہونی چاہیے جو اس کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق وغیرہ دے، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرے. یوٹیلیٹیرینزم، یوٹیلیٹرین تھیوری ہے کہ جو ریاست ہے اس کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو. انڈیویجولزم، ویلفیئر کانسیپٹ آف اسٹیٹ. جب سے ریاست کا ویلفیئر کانسیپٹ آف اسٹیٹ آیا ہے نا، تب سے ریاست کا جو اسٹرکچر ہے، ریاست کی جو بات ہے وہ چینج ہو گئی ہے. اب ریاست کیوں بنائی جاتی ہے، اب ریاست انسان کی بہتری کے لیے بنائی جاتی ہے، انسان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے دی جاتی ہے. نیکسٹ ہے ریئل پرپس. ریاست کا اصل مقصد کیا ہوگا. 7 ایسینشیل فنکشنز. ریاست کے لیے سب سے ضروری کام کیا ہوتا ہے. ریاست کے سب سے بیسک ضروری کام 2 ہیں. ایک ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، بھلے وہ سول میٹر میں ہو یا کرمنل میٹر میں ہو. اور نمبر 2 وار، جنگ لڑنا، کہ ریاست اس قابل ہو کہ اگر اپنی جنگ لڑ سکتی ہے، اپنے آپ کو تحفظ پہنچا سکتے. یہ ریاست کے 2 بڑے اہم فنکشن ہیں. نمبر 1 ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، نمبر 2 وار، ویگنگ وار، جنگ شروع نہیں کرنی، جنگ میں اپنے آپ کو دفاع کرنا ہے. سیکنڈری فنکشن بہت سارے ریاست نے اپنے ملک کے دوسرے ملکوں کے ساتھ نمائندگی کرنی ہے، بین الاقوامی تنظیموں میں ہماری نمائندگی کرنی ہے، ہمارے حق حقوق دینے ہیں، ہماری طرف اپنا جو بھی کام بنتے ریاست کے وہ پورے کرنے ہیں. اسلامک کانسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ. پہلے میں نے آپ کو ریاست مدینہ کی مثال دی ہے کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی اسلام سے ہے کہ جو ریاست ہو وہ اپنے شہریوں کی بہتری کی طرف توجہ دے، بہتری کے لیے کام کرے. 4th کیٹیگری کا اینڈ ہوا. 5th کیٹیگری ہے سورینٹی. سورینٹی کا مطلب خود مختاری ہے،
اور یہ جو سورینٹی کا کانسیپٹ ہے وہ اسلامک لاء میں الگ ہے، اسلام کے مطابق سورینٹی کا کانسیپٹ الگ ہے، ویسٹ کے مطابق الگ ہے، امریکہ اور برطانیہ کے مطابق الگ الگ ہے۔ تو ہر ریاست میں جو سورینٹی ہوتی ہے اس کا الگ الگ کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن ہے سورینٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کوئی بھی سوورن ہے، کوئی بھی خود مختار اعلیٰ ہے جس کی پاور ہے جو کہ انڈسپینسیبل ہے، ناقابل تقسیم ہے، نان ٹرانسفریبل ہے، آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اور ان الائنیبل ہے، آپ اس کو چھین بھی نہیں سکتے۔ تو ایسا خود مختار اعلیٰ جس کے پاس اختیار کل ہو، جس کے پاس پاور ہو، نہ آپ چھین سکیں، نہ آپ ٹرانسفر کر سکیں، نہ ہی آپ اس سے لے سکیں، تقسیم کر سکیں، دیٹ ول بی کالڈ سوورن۔ آپ نے اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے، فرسٹ 5 کیٹیگری میں سوورینٹی کی کریکٹرسٹکس کرنی ہے، اینڈ کائنڈس آف سوورینٹی۔ سوورینٹی کی کائنڈس کون کون سی ہوتی ہیں، ایٹریبیوٹس، خوبیاں کیا ہیں، آسٹنس کانسیپٹ کیا ہے، آسٹن کیا کہتے ہیں، آسٹن کہتے ہیں لائز اے کمانڈ آف سوورن، اور جو سوورن ہے خود مختار اعلیٰ ہے وہ جیسا چاہے قانون بنا سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس کو نہ کوئی منع کر سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی آسٹن کی پازیٹیو لا تھیوری ہے، اسی میں ہی وہ سوورن کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ کریٹیکل ویو، اسلامک کانسیپٹ، ایٹریبیوٹس، مونوازم ورسز پلورلزم اور امپلیکیشن۔ یہ جو فردر کیٹیگری ہے اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی ہے، یہ کیا ہے؟ اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی ہمارے پاکستان کا جو قانون ہے، جو ہماری آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، جو کہ ہمارے 1973 کانسٹیٹیوشن کی پریمبل ہے، اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی کیا ہے کہ سوورینٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلونگس ٹو المائٹی اللہ الون، کہ پوری دنیا پر جو خود مختاری ہے وہ صرف اللہ پاک کو حاصل ہے۔ تو پوری دنیا کو جو خود مختاری ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو سوورینٹی کے ایٹریبیوٹس خوبیاں بتائی ہیں، کون کون سے، ان الائنیبل، نان ٹرانسفریبل، تو سوورینٹی اس پوائنٹ آف ویو سے، اگر ان خوبیوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پھر تو وہ صرف اللہ پاک کو ہی حاصل ہے، کیونکہ جو اللہ پاک کی اتھارٹی ہے، نہ کوئی وہ لے سکتا ہے، نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ وہ کسی کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان کا سوورینٹی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ پاکستان کا سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے کہ سوورینٹی اوور دی انٹائر یونیورس بلونگس ٹو اللہ المائٹی، اینڈ ان پاکستان it will be exercised by the chosen representative of the people as a sacred trust، کہ پاکستان میں جو سوورینٹی ہے وہ استعمال کی جائے گی ان لوگوں سے جن کا ہم انتخاب کریں گے۔ اور ہم کن کا انتخاب کرتے ہیں؟ ہم اپنے MNA اور MPA کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستان میں جو سوورن ہے وہ ہمارا MNA ہے اور MP ہے، وہ جس طرح کا چاہے قانون بنائے، جس طرح کا چاہے ہمیں جو قانون بنا کر دے دی، اس کی ہمارے ملک میں امپلیکیشن ہوگی، وہ ہمارے ملک میں لاگو ہوگا۔ نیکسٹ اس میں ہے ایٹریبیوٹس، خوبیاں میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 3 خوبیاں ہیں، نان ٹرانسفریبل، ان الائنیبل اینڈ ناٹ انہیریٹیبل، کہ بھئی یہ وراثتی نہیں ہوتی کہ بھئی ایک سے دوسرے کو ملتی جائے، آگے چلتی جائے۔ اس کے بعد ہے مونوازم ورسز پلورلزم۔ مونوازم کیا ہے؟ اسلامک کانسیپٹ ہے کہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو خود مختار کل ہے، صرف اسی کو پوری دنیا پر خود مختاری حاصل ہے۔ اور پلورلزم کیا ہے؟ کہ پلورلزم یہ ہے کہ امریکہ ہے، امریکہ کہتے ہیں وی دی پیپل آف دی امریکہ، کہ ہمارے جو امریکہ لوگ ہیں ان کو خود مختاری حاصل ہے، یا پھر ان کی بیسس پر جو ان کی کانگریس ہے وہ خود مختار ہے، برٹش کا پارلیمنٹ کو مطلب بھئی سوورن ہے۔ تو اس بیسس پر جو سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ اٹس امپلیکیشن، یہ کدھر کدھر لاگو ہے، یہ جدید دنیا ہے، یہ ماڈرن ورلڈ ہے، گلوبل ایرا ہے، یہ سوورینٹی کا کانسیپٹ ہر جگہ، ہر ریاست کہتی ہے کہ میں اپنے معاملات میں خود مختار ہوں، مجھے کسی اور سے بات چیت اس بیسس پر کرنی ہے کہ اگر میری خود مختاری کو تسلیم کیا جائے۔ 5 کیٹیگری مکمل ہو گئی سوورینٹی کی۔ 6 کیٹیگری لا، بہت امپورٹنٹ کیٹیگری ہے۔ لا کی ڈیفینیشن ہے، لا کیا ہے؟ لا وہ رولز ہے، سیٹل پرنسپل ہے جو کہ کوئی سویلائزڈ نیشن اپنے ٹرانزیکشن پر، اپنے اوپر، اپنے معاملات میں خود پر بائنڈنگ سمجھتی ہے۔ لا is a set of principles which a civilized nation considered binding in itself in their affair۔ کوئی بھی تہذیب یافتہ قوم ہوگی، کچھ بھی لوگ ہوں گے، وہ اپنے معاملات قانون کے مطابق چلائیں گے، نہ کہ جنگل کے قانون کے مطابق چلائیں۔ قانون جو کہے گا وہ اسی کے مطابق ہی اپنے معاملات کو ڈیل کریں گے۔ یہ لا کی ڈیفینیشن ہے۔ ویسے لا کی ڈیفینیشن بہت ساری ہیں، جیسے آسٹن کہتا ہے کہ لا از اے کمانڈ آف سوورن انفورسڈ بائی سینکشن، کہ لا کیا ہوگا؟ لا سوورن کی کمانڈ ہوگی۔ سوورن کیا ہے؟ خود مختار اعلیٰ ہے، وہ سوورن کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کو بھی کوئی بھی حکم دے گا، سارے لوگ اس کو ماننے کے پابند ہوں گے۔ لا کی ڈیفرنٹ کائنڈز ہیں، سول لا، کرمنل لا، پبلک لا،
and natural law, positive law and positive law, natural law, civil law, common law. लॉ की काइंड्स को स्किप कर दीजिएगा. लॉ की डिफरेंट काइंड्स हैं, लाइक सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, पॉजिटिव लॉ, नेचुरल लॉ, साइंटिफिक लॉ, कस्टमरी लॉ, कन्वेंशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ. मुख्तलिफ किस्म की काइंड्स हैं और ये हम अपनी डिटेल लेक्चर सीरीज़ में आपसे डिस्कस करेंगे. लॉ की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, लॉ की खूबियाँ कैसी होनी चाहिए, लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए. लॉ सब के लिए एक जैसा होना चाहिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, हर माशरे में. लिए माइनॉरिटीज़ अगर आपके मुल्क में रहती है तो उनको भी आपके ही कानून के मुताबिक डील करना चाहिए. लेकिन माइनॉरिटीज़ के रिलीजियस जो राइट्स हैं उनको आपको सिक्योर करना चाहिए, वो आपके कानून के मुताबिक नहीं होनी चाहिए बल्कि उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक होनी चाहिए. नेक्स्ट, लॉ एंड मोरालिटी. कानून और अखलाकियात की बेसिस पर हमारी नेचुरल लॉ थ्योरी है कि वो कहता है कि लॉ तो है ही वही जो मोरालिटी से जनरेट होता है, जबकि जो पॉजिटिव लॉ थ्योरी है हमारी लॉ में वो कहती है कि जो लॉ होगा वो डिफरेंट होगा मोरालिटी से. लॉ वही होगा जो कि सॉवरेन देगा और मोरालिटी और कानून का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. इस्लामिक सोर्सेज ऑफ लॉ हमारी नेक्स्ट लॉ में हेडिंग है, इस्लामिक सोर्सेज ऑफ लॉ. अगर हम इस्लामिक सोर्सेज ऑफ लॉ देखें तो इस्लाम का जो सोर्स है कानून में माखिज़ है वो बेसिकली पहले उसकी दो कैटेगरीज हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज से मुराद बुनियादी जो बेसिक सोर्सेज है वो बेसिकली तीन हैं. पहला होली कुरान, नंबर 2 सुन्ना, नंबर 3 इजमा. कुरान और सुन्ना और इजमा ये बेसिक सोर्स है जिसमें बतौर मुसलमान हम अपना कानून ले सकते हैं. मिसाल के तौर पे हमारा कुरान पाक में हुक्म है कि आँख का बदला आँख होगा और जान का बदला जान होगा. तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई बंदा किसी की आँख निकालेगा तो हम उसकी आँख देंगे, और अगर कोई बंदा किसी को कत्ल करेगा तो हम उसके बदले में उसका कत्ल करेंगे. तो आँख का बदला आँख, जान का बदला जान. कुरान पाक में चोरी की सज़ा हाथ काटना. इस तरह अगर किसी आप पाकबाज औरत पर तहमत लगाएंगे जो उसको कज़फ कहते हैं तो उसकी सज़ा 70 कोड़े है. मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास इस्लामिक लॉ में यानी कि कानून में, होली कुरान में हैं. फैमिली मैटर्स में औरत को 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए और मर्द को तलाक की सूरत में भी 2 साल तक अपनी बीवी का खर्चा उठाना चाहिए, और बच्चे का तो वनाना नफ़का देने का पाबंद है ही है. ये इस्लामिक सोर्सेज ऑफ लॉ में होली कुरान. सुन्ना नबी पाक की ये भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्स है कि अगर आपको होली कुरान से कोई मसला है, कोई कानून नहीं मिल रहा, उसकी कोई तशरीह नहीं कर पा रहे तो आप सुन्ना के ज़रिए चले जाएं. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स इजमा है. इजमा किसे कहते हैं? इजमा जो है, अगर दुनिया में जदीद दौर है, मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे दौर है, तो इस मौजूद दौर में अगर कोई ऐसा मसला अराइज हो जाए तो उस वक्त होली कुरान और सुन्ना में तय नहीं हो सका तो रिनाउंड ज्यूरिस्ट जो मतलब भाई मुस्लिम होंगे, मुज्तहिद होंगे, जिनको होली कुरान और सुन्ना पर कमांड होगी, वो बैठ के होली कुरान और सुन्ना की बेसिस पर इजमा करके जो हमारा नया इशू है उसके ज़रिए अपना नए मसले के लिए नया कानून बनाते हैं. ये प्राइमरी सोर्सेज हैं और इस्लामिक लॉ के कुछ सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं. सेकेंडरी सोर्सेज इसलिए हैं क्योंकि इनको हर जो हमारा स्कूल है, हमारे जो हर मतलब भाई इमाम हैं वो नहीं मानते. हर एक इमाम ने अपना अपना सेकेंडरी सोर्सेज बनाए हैं, जैसे क़ियास, इस्तेहसान, इस्तदलाल, इज्तिहाद, ये सारे कस्टम, ये सारे हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं. ये हम आपको डिटेल लेक्चर्स में प्रोवाइड करेंगे इन सब की डिटेल्स. नंबर 7 कैटेगरी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगर आपने किसी भी रियासत को समझना है तो आप वहाँ की हुकूमत को समझे कि ये हुकूमत कैसी है, इसकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी है. इसमें मतलब भाई गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन है. आइदर वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है. किस तरह की हुकूमत है आपके मुल्क में? डिक्टेटरशिप, क्या वहाँ पर आप डिक्टेटर रखे हुए आपने? अरिस्टोक्रेसी. अरिस्टोक्रेसी क्या होती है? अरिस्टोक्रेसी होती है इशराफिया की हुकूमत, यानी कि चंद ख़ानदानों की हुकूमत, चंद लोग आपके मुल्क पर हाकिम होते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी. मोनार्क, बादशाहत. डेमोक्रेसी, जमहूरियत. जमहूरियत की खूबियाँ, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्या वहाँ पर सदारती तर्ज़ हुकूमत है जैसे अमेरिका में है, या फिर पार्लियामेंट्री तर्ज़ हुकूमत है जैसे कि बरतानिया में है और पाकिस्तान में है. कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर एंड डिफरेंसेस.
یہ جو سارے کلاسیفیکیشن میں کیا پڑھا ہے میں نے آپ کو، ڈکٹیٹرشپ جس کو امریت کہتے ہیں، کوئی ایک بندہ ہوتا ہے اسی کی مرضی کے مطابق سارا ملک چلتا ہے، اسی کی حکومت ہوتی ہے، اس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ از دی گورنمنٹ ان وچ اونلی سنگل پرسن از اے رولر. جبکہ ارسٹوکریسی میں کیا ہوتا ہے، ارسٹوکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ، فیو پیپل جو ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ دیتے ہیں. مونارک بادشاہت ہوتی ہے، اور بادشاہت جو ہے وہ اچھی قسم میں ڈکٹیٹرشپ سے الٹ ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ رحم دل ہوتا ہے، کائنڈ ہوتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے، اچھا کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ڈیموکریسی، جمہوریت کو دیکھا جائے تو جمہوریت گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فور دی پیپل، لوگوں کی حکومت، لوگوں سے، لوگوں کے لیے. ابراہم لنکن نے اس کی ڈیفینیشن دی تھی جو کہ بہت اچھی ڈیفینیشن ہے. ان سب کی ہم نے خوبیاں پڑھنی ہیں کہ سب کتنی کی، ڈکٹیٹرشپ، ارسٹوکریسی، مونارکی اور ڈیموکریسی، ان 4 فارم آف گورنمنٹ کی ہم نے خوبیاں ڈسکس کرنی ہیں. پھر ہم نے پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ پڑھنا ہے کہ جو صدارتی طرز حکومت ہوتا ہے، صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، صدر کو پاور اینڈ فنکشن کیسے ہوتے ہیں، صدر کا ایگزیکٹو جو ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے اس میں پڑھنا ہوتا ہے کہ صدر کا جو لیجسلیٹو برانچ ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. فیچرز پڑھنی ہے نا، اور صدر اور پارلیمانی طرز حکومت میں ڈفرینس بھی پڑھنا ہے کہ صدارتی، پریزیڈینشل اینڈ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں کیا ڈفرینس ہے. نمبر 8 یونیٹری فیڈرل کریکٹرسٹکس. ہماری جو حکومت ریاستیں ہیں نا، یا تو وہ یونیٹری سسٹم پر چل رہی ہیں یا وہ فیڈرل سسٹم پر چل رہی ہیں. اب یہ فیڈریشن کیا ہے؟ فیڈریشن یہ ہوتی ہے کہ کچھ جو ریاستیں ہیں یا کچھ جو خطے ہیں زمین کے جو کہ سوورن ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری بقا کے لیے مل کر چلنا چاہیے. جیسے پاکستان فیڈریشن ہے، لیکن پاکستان کی جو فیڈریشن ہے وہ کس پر مشتمل ہے؟ کیپٹل ٹیریٹری، یعنی کہ کیپٹل ٹیریٹری ہمارا جو وفاقی دارالحکومت ہے وہ، اور اس کے ساتھ 4 یونٹس، ہمارے 4 صوبے، سندھ، بلوچستان، KPK اور پنجاب. یہ 4 یونٹ اور ایک فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری مل کر پاکستان بناتے ہیں. اس طرح سے جو امریکہ ہے وہ فیڈریشن ہے، اور اس کی جو فیڈریشن ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں 50 ریاستیں ہیں. امریکہ کی فیڈریشن میں 50 اسٹیٹس ہیں. اور فیڈریشن میں کیا ہوتا ہے؟ فیڈریشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سینٹر ہوتا ہے، اور جتنے بھی اس کے ساتھ یونٹس ملتے ہیں ہم ان کو یا پروونس کہتے ہیں، یا اسٹیٹ، یا کاؤنٹیز، کچھ بھی کہتے ہیں. اور وہ مل کر ان کی بھی اپنی حکومت ہوتی ہے. 2 حکومتیں ہوتی ہیں فیڈریشن میں، ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک پروونشنل گورنمنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں. اس کے مقابلے میں جو یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں ایک سنگل سینٹر کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور باقی جو ریاست کے سارے معاملات ہوتے ہیں وہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے تحت چلائے جاتے ہیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت چلائے جاتے ہیں. یونیٹری اور فیڈرل کریکٹرسٹکس جو میجر 8 پوائنٹ ہے، اس کے آگے فردر کیا ہے؟ کریکٹرسٹکس، کانسٹیٹیوشن آف فیڈریشن، فیڈریشن کس چیز پر مشتمل ہوتی ہے، فارمیشن آف فیڈریشن، فیڈریشن کی بنتی کیسے ہے، فیڈریشن اینڈ کانفیڈریشن. فیڈریشن جو ہوتی ہے وہ مضبوط فارم ہوتی ہے ریاستوں کی، اور جو کانفیڈریشن ہوتی ہے اس میں سینٹر بہت ویک ہوتا ہے، سینٹر کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی، بس ریاستیں مل کر کسی کو اپنا سینٹر تسلیم کر لیتی ہیں. نمبر 9 ہیڈنگ ہے لبرٹی. لبرٹی مطلب کیا ہوگی کسی بھی پولیٹیکل سائنس میں لبرٹی کس کو کہتے ہیں، اس کی کائنڈس کیسی ہیں، اس کا نیچر آف رائٹ، کائنڈس آف رائٹ. آپ کے پبلک رائٹ ہوتے ہیں، پرائیویٹ رائٹ ہوتے ہیں، رائٹ ان ریم، رائٹ ان پرسنم، فنڈامنٹل رائٹ، ہیومن رائٹ، پولیٹیکل رائٹس، اکنامک رائٹس، اور پولیٹیکل رائٹس، اکنامک رائٹس، سوشیولوجیکل رائٹس، فیملی رائٹس، رائٹ ٹو ایجوکیشن. بہت سارے ہمارے رائٹس ہیں جس کو ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اس کی فردر کیٹیگری ہے رائٹس اینڈ اوبلیگیشن سیف گارڈ آف لبرٹی. ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہے. جو چائنا کا کانسٹیٹیوشن ہے نا، وہ رائٹس بھی دیتا ہے اور ڈیوٹیز بھی دیتا ہے. ہمارے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں صرف رائٹس اینڈ ڈیوٹیز نہیں ہے. اور ہماری جو لبرٹیز ہیں، ہماری جو آزادی ہے، اس کا تحفظ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ لا لبرٹی اینڈ ایکوالٹی. قانون لبرٹی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بیسک ہیومن رائٹس ان اسلام. نیکسٹ کیٹیگری بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں اسلام کے مطابق کون کون سے بنیادی حقوق حاصل ہیں. ہمارے قرآن پاک کی آیت ہے کہ روز محشر زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تیرا قصور کیا تھا. تو ہمارا جو اسلام ہے اس میں عورتوں کو جینے کا حق دیا گیا، بالکل ویسے جیسے مرد کو جینے کا حق ہے. برابر کے حقوق ہیں عورتوں مردوں کے کہ آپ بھی تعلیم حاصل کریں، کوئی ڈسکریمنیشن ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو انہیریٹنس ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو موومنٹ، فریڈم آف ایکسپریشن. آپ ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی پبلک رائٹ ہے، پرائیویٹ رائٹ ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو قاضی آپ کے رائٹ انفورس کروانے کے لیے
پابند ہوتا ہے. نیکسٹ کیٹیگری ہے رائٹ آف نان مسلم ان اسلامک اسٹیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اسلامک اسٹیٹ ہے وہ اس میں نان مسلم کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ نان مسلم کو بھی سیم رائٹس دیے جاتے ہیں ہر طرح سے جس طرح سے مسلمانوں کے رائٹس ہوتے ہیں. ان کا جو مذہب ہے وہ اپنے مذہب کو فالو کرنے میں آزاد ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے سیپریٹ لبرٹی کلاسیفیکیشن آف مائنورٹیز. مائنورٹیز کو مختلف طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے. ہیڈ جو کیٹیگری نمبر 10 ہے موسٹ امپورٹنٹ کیٹیگری ہے. پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کو اس کیٹیگری سے ہٹ کر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور خاص کر کے لاء کے اسٹوڈنٹ کو, کیونکہ اس کا تیسرے سال سے اور دوسرے سال سے ہی اس کا لیگل پورشن شروع ہو جاتا ہے جسے پولیٹیکل سائنس میں 4 ملکوں کے کانسٹیٹیوشن پڑھنے. تو اس کیٹیگری کو بہت اچھے سے پڑھنا بہت ضروری ہے اور ہم اس سے ریلیٹڈ بہت زبردست لیکچر سیریز میں اپنا لیکچر بنائیں گے. گورنمنٹ, حکومت سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کے ملک میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے, آپ کی ریاست فیڈریشن ہے, آپ کی ریاست یونیٹری ہے, کانفیڈریشن ہے, کیسی شکل کی چل رہی ہے؟ آپ کے ہاں ڈیموکریسی ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, مونارکی ہے, کیسی شکل کی حکومت ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کے ملک کی انتظامیہ ایگزیکٹو کیسی ہے؟ ایگزیکٹو زیادہ تر جو ہوتی ہے یا تو پارلیمنٹری ہے جدید دنیا میں یا پریزیڈینشیل ہے, اور سعودیہ میں مونارک ہے, بادشاہت ہے. نیکسٹ ہے لیجسلیچر, لیجسلیٹو. ملک کا جو سب سے اہم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اہم ڈسپلن ہوتا ہے, اس کو لیجسلیچر کہتے ہیں, قانون ساز کہتے ہیں. لیجسلیچر کا کیا کام ہے؟ لیجسلیچر کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, آپ کے ملک کے لیے قانون سازی کرنا. اور جو دنیا ہے اس میں جو لیجسلیچر ہے وہ یا تو یونی کیمرل ہے یا بائی کیمرل ہے, یعنی کہ اس کا ایک ایوان ہے یا 2 ایوان ہے. جیسے چائنا کا یونی کیمرل ہے, ترکی کا یونی کیمرل ہے, اور پاکستان, انڈیا, امریکہ, برطانیہ ان کا بائی کیمرل ہے. پاکستان کو جو ہے بائی کیمرل لیجسلیچر ہے, ہم اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. اس کے 2 ایوان ہیں, اپر ہاؤس از کالڈ سینٹ اینڈ لوور ہاؤس از کالڈ نیشنل اسمبلی. امریکہ کا بھی بائی کیمرل ہے, اپر ہاؤس از کالڈ سینٹ اینڈ لوور ہاؤس از کالڈ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اینڈ کولیکٹیولی کالڈ کانگریس. یہ لیجسلیچر کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے. نیکسٹ امپورٹنٹ از جوڈیشری کریکٹرسٹکس اینڈ فنکشنز. پاکستان کی عدلیہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ یہ جو کورٹ ہے نا عدلیہ, اس کے 2 فنکشن ہوتے ہیں, ایک پرائمری فنکشن ہوتا ہے, ایک سیکنڈری فنکشن ہوتا ہے. کورٹ کا پرائمری فنکشن ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, لوگوں کو انصاف فراہم کرنا. اور اگر ایک عدالت لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں تاخیر کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی. اور اگر کسی بھی ریاست کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو کہ کام ٹھیک نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کو پوری طرح سے فنکشن کرنے میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اگر قانون سازی نہیں کرے گا, ایگزیکٹو اس پر عمل درآمد نہیں کروائے گی, اور عدلیہ لوگوں کو پراپر ٹائم پر انصاف فراہم نہیں کرے گی, then it's mean there are the lacunas in the system, کہ سسٹم میں کمی ہے, سسٹم میں خامی ہے. سسٹم کو بہتر ہونا چاہیے تاکہ جو ریاست ہے اور جو ریاست کے ڈپارٹمنٹ ہے وہ صحیح سے فنکشن کر سکے. نیکسٹ 11 پوائنٹ ہے الیکشن اینڈ الیکٹوریٹ. وٹ از کائنڈز آف الیکشن, میتھڈز آف ووٹنگ, کنڈیشن فار الیکشن, پرپس آف الیکشن. یہ اس کی فردر کیٹیگریز ہے. آپ سب کو بڑے اچھے سے پتہ ہے عمران خان آئے دن الیکشن کی ڈیمانڈ کرتا ہے. کوئی بھی ریاست ہوتی ہے نا, اس میں 2 طرح کے الیکشن ہوتا ہے, یا جنرل الیکشن اور دوسرے بائی الیکشن. جنرل الیکشن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ جنرل الیکشن سے یہ مراد ہے کہ جیسے ہماری نیشنل اسمبلی ہے, پوری کی پوری اسمبلی 342 سیٹوں پر الیکشن ہوگا, اور اس کی ٹینیور ہے, اس کی مدت ہے, یہ ہر 5 سال بعد کنڈکٹ کروانا پڑتا ہے. اور بائی الیکشن جیسے آج کل سیزن چل رہا ہے بائی الیکشن کا, کہ کوئی بھی سیٹ اگر خالی ہو جائے تو اس پر پھر ضمنی انتخاب ہوتا ہے جس کو بائی الیکشن کہتے ہیں. اور الیکشن کیوں ضروری ہے؟ جمہوریت میں, ڈیموکریسی میں لوگوں کی نمائندگی کے لیے الیکشن بہت ضروری ہے. اور الیکشن جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ بھی ہوتا ہے, انڈائریکٹ بھی ہوتا ہے. میتھڈ آف الیکشن میں جیسے ہمارا MNA MP کو ہمارا ڈائریکٹ ووٹ ہوتا ہے, لیکن وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, سینیٹر اور صدر, ان کو ہمارا انڈائریکٹ ووٹ ہوتا ہے, ہمارا ڈائریکٹ ووٹنگ نہیں ہوتی. کنڈیشن فار الیکشن, الیکشن کے لیے جو حالات ہوں وہ سازگار ہوں, جیسے ہماری حکومت کہتی ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں, ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. پرپس آف الیکشن, الیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نمائندگی ہو سکے. نمبر 12 از پبلک اوپینین. پبلک اوپینین, رائے عامہ. آج کل کے دور میں رائے عامہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور رائے عامہ کو بگاڑنا بھی مشکل کام نہیں ہے. ڈیفینیشن, سورسز اینڈ فارمیشن. فارمیشن رائے عامہ بنتی کیسے ہے؟ رائے عامہ یہ بنتی ہے کہ جیسے کوئی ایک میرا پیغام ہو
اور اس کو میں بار بار رپیٹ کروں، پھر اس کو میرے فالوورز رپیٹ کریں اور آگے پیچھے لوگ اس کو رپیٹ کریں، تو یہ ہو جائے گی فارمیشن. لیکن یہ رپیٹ کیسے ہوگا؟ تھرو میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، تھرو پبلک میسیجز. تو اس طرح سے میں پمفلیٹ چھپوا دوں، میں پوسٹر بینر لگوا دوں، اس طرح سے میں اپنے جو میری اوپینین ہے اس کو میں بار بار ڈسکس کروں، بار بار بیان کروں، تو وہ جو میری اوپینین ہوگی وہ سب اس کو اون کر لیں گے، سب اس کو بنا لیں گے. دیٹ از کالڈ پبلک اوپینین. نیکسٹ از پریشر گروپ. پریشر گروپ کیا ہوتا ہے؟ پریشر گروپ ہوتا ہے کہ چند لوگ مل کر اپنا خاص مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک میں ینگ ڈاکٹر ہڑتال ہوتی تھی. ہمارے ملک میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کا حل کیا نکالتا ہے کہ وہ پورا کا پورا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ پورا کا پورا جو طبقہ ہوتا ہے وہ ہڑتال کر دیتا ہے. جیسے ٹرانسجینڈرز کو اپنے رائٹ چاہیے تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا. اگر ہمارے پاکستان میں جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کو اپنے رائٹ چاہیے تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا. ڈاکٹرز کو چاہیے تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا. پریشر گروپ خاص طبقہ ہوتا ہے، خاص مخصوص ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ پریشر گروپ کہتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، سیاسی پارٹی ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا ایجنڈا ہوتا ہے، بڑا مینیفیسٹو ہوتا ہے. اس نے پورے ملک پر حکومت کرنی ہوتی ہے. کائنڈس، ڈیفینیشن، فنکشن، ڈفرینس بٹوین پولیٹیکل پارٹی اینڈ پریشر گروپس. پولیٹیکل پارٹیز کی بہت ساری کائنڈز ہیں، جیسے کہ کچھ ریفارمیٹیو ہوتی ہیں، کچھ نے ریفارمز لانی ہوتی ہیں، کچھ اگریسو نیچر کی ہوتی ہیں جنہوں نے انقلاب لانا ہوتا ہے. ڈفرینٹ کائنڈز آف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بنتی ہیں. ان کا فنکشن، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے ملک میں حکومت کرنا. اس کے ساتھ جو میرے پاس آؤٹ لائن ہے اس میں پولیٹیکل سائنس کو پڑھنے کے لیے اور اپنا پیپر کریک کرنے کے لیے 5 فردر بکس بتائی گئی ہیں جن کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں ہمارے ان ٹاپکس کو سمجھنے کے لیے. ہم بھی جو اپنی لا لیکچر سیریز ہے اس میں آپ کو ان سارے ٹاپک سے ریلیٹڈ تمام لیکچر بھی پرووائڈ کریں گے، اور یہ جو بکس ہیں ان کا ڈیٹا، ان کا کنٹینٹ بھی پرووائڈ کریں گے. نمبر 1 ہے ٹیکسٹ بک انٹروڈکشن ٹو پولیٹیکل سائنس بائی ڈاکٹر محمد سرور. ڈاکٹر محمد سرور کی بہت اچھی بک لکھی ہوئی پولیٹیکل سائنس پر. آپ اس کو پولیٹیکل سائنس کو سمجھنے کے لیے کنسلٹ کر سکتے ہیں. نمبر 2 کانسٹیٹیوشن آف دی ماڈرن گورنمنٹ. جو جدید دنیا ہے اس کا آئین کیسا ہے؟ کسی بھی ریاست کو سمجھنے کے لیے اس کا آئین سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ ریاست چلتی ہی آئین سے ہے. نمبر 3 آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن آف دی پاکستان بائی المجاہد شریف. کہ پاکستان کی جو آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن ہے کہ پاکستان کو کس طرح کی حکومت چاہیے، کیسا اپنا سسٹم بنانا چاہیے تاکہ پاکستان سموتھلی فنکشن کر سکے، لوگوں کو انصاف فراہم کر سکے. نمبر 4 دی پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان بائی خالد بن سید. خالد بن سید نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو ڈسکس کیا. پولیٹیکل سسٹم میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پولیٹیکل سسٹم میں ہوتا ہے کہ وہاں پر سیاسی جماعتیں ہیں، پریشر گروپ ہیں تو کس طرح سے بن رہے ہیں، وہاں پر الیکشن کیسے ہو رہا ہے، وہاں پر جو انتظامیہ ہے وہ کیسے چل رہی ہے، قانون سازی کر رہا ہے، اور عدالت کیسا فنکشن پرفارم کر رہی ہے. یہ سارے مل کر پولیٹیکل سسٹم بناتے ہیں. لاسٹ کیٹیگری تھی گورنمنٹ اینڈ پولیٹکس ان پاکستان بائی مشتاق احمد. کہ پاکستان میں جو حکومت ہے وہ کیسی ہے اور جو سیاست ہے وہ کیسی ہے. اور یہ مشتاق احمد کی بہت اچھی بک ہے. تو آپ ان سے بھی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. آپ کے پاس مزید گائیڈ بکس بھی ہوں گے، آپ ان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہم بھی آپ کو ان سارے ٹاپکس پر ڈیٹا پرووائڈ کریں گے. Thank you so much for today's lecture.